اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین جو ہے نا، یہ انسان کو امن کا درس دیتا ہے۔ جو دین ہے یہ امن کا درس دیتا ہے کہ امن سے زندگی گزاریں، امن سے رہیں، امن سے اس دنیا سے چلے جائیں۔ دین اسلام جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے۔ اس میں بد امنی، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑا، فساد اس کو نہیں مانتا۔ عبادت جو ہے یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو گے، دنیا میں امن سے رہو گے تو میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ تو عبادت کے ساتھ ساتھ رہن سہن کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ دنیا میں امن پیدا کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، ایک دوسرے پر احسان کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ نہیں دین نے سکھایا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر دوسروں کو آگے آگے لگائی پھریں، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں۔ تعلیم جو ہے یہ انسان بننے کے لیے سیکھتا ہے۔ علم انسان بننے کے لیے علم سیکھتا ہے۔ اس لیے انسان نہیں سیکھتا کہ انسان علم سیکھ کر بھی جانور رہے۔ یہ معاشرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس معاشرے میں انسان آنکھ کھولتا ہے، اس معاشرے کے مطابق جو بھی بچہ ہوتا ہے، جو اس کا معاشرہ ہوتا ہے، جس طرح کی وہ پرورش پاتا ہے یا جس خاندان میں ہوتا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آج کل بھائی کے خلاف ہے، ماں دھی کے خلاف ہے، دھی ماں کے خلاف ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہے، چچا بھتیجے کے خلاف ہے، بھتیجا چچے کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیول تک ہم گر چکے ہیں کہ ہم میں اخلاق نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ ہم بد اخلاق ہو گئے ہیں، بد تہذیب ہو گئے ہیں، اور ہر طرح کی بریائی ہم میں جنم لے رہی ہے یا لے چکی ہے۔ سب کا ہم یہاں نہیں کہہ رہے۔ اگر سب دنیا ایک جیسی ہوگی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ تو ہمیں جو دین کا درس دیتے ہیں وہ بھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو نازیبا ہے، جو 20-50 سالوں کی باتیں ختم ہو گئی تھیں، مٹ گئی تھیں، ان کو بھی ہم اجاگر کر لیتے ہیں یا انہوں نے اجاگر کر لیا ہے۔ یعنی کہ ہر 4 سال 5 سال بعد جو فتنہ ختم ہوتا ہے اس کو پھر ہم اٹھا لیتے ہیں۔ جو فتنہ ختم ہوتا ہے اس کو پھر ہم اٹھا لیتے ہیں، اپنی ریالٹی بتانے کے لیے، اپنے فالو بتانے کے لیے، اپنی مشہورگی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا، ایک دوسرے پر علم کے وار کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ جس قوم میں یہ چیزیں آ جائیں، یعنی کہ کسی نے آج سے 50 سال کسی کے باپ نے قتل کیا تھا، تو جو لوگ ہیں وہ اس کو ہر سال ہر روز قتل یاد کرائیں کہ اس کے باپ نے قتل کیا تھا، اس کے باپ نے قتل کیا تھا، تو نہ لڑائی ہو تب بھی ہو جائے۔ یہی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جو باتیں کوئی نہیں جانتا،
یا جو ہم سے پہلے باتیں کر گئے ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ان باتوں کو پھر زندہ کر لینا۔ یعنی کہ کسی نے آج سے 20 سال 40 سال کتاب پہلے لکھی تھی، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کتاب کو پھر اٹھا کے سامنے کر لینا، یہ دیکھو جی اس فرقے نے یہ لکھا تھا، اس فرقے نے یہ لکھا تھا۔ تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کتابیں جو ہمیں یہ دکھا رہے ہیں لوگ، ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ ایک جرم ختم ہو گیا، دوبارہ اس کو پھر ہائی لائٹ کر لینا، اس کو دوبارہ پھر زندہ کر لینا، یہ ایک فساد والی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یار یہ ان کا جو باپ دادا تھا یہ تو یہ کر رہا تھا، یار وہ گزر چکے ہیں، اللہ ان کو جنت دے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، جو انہوں نے نیک کام کیے اللہ اس کا ان کو اجر عطا فرمائے، جو ان سے گناہ سرزد ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ہمارا کام جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، فلانے نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، فلانے نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، یہ کرتے رہے، یہ پیر پرست ہیں، یہ فلان ہے، یہ تمکار ہے، یہ شرک کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ ایسے ایسے بم نکال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ ہم سے یہ باتیں کبھی نہیں پوچھی جائے گی قیامت والے دن، نہ قبر میں پوچھا جائے۔ قبر میں صرف 3 سوال پوچھے جائیں گے، من ربو کا، من دینوں کا، من رسولوں کا۔ ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے کچھ، سب نہیں، کچھ ایسے مذہبی سکالر ہیں، عالم دین ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، ہر روز آج سے 20 50 سال کی پیچھے والی کتابیں پڑھ کے آگے لانا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ فرقہ یہ کر رہا تھا، یہ مسلک یہ کر، یعنی کہ اب ہمیں نام لینا ضروری ہو گیا۔ بھائی اہل حدیث کے جو باپ دادا تھے وہ یہ کر رہے تھے، جو بند کے یہ کر رہے تھے، اہل سنت کے یہ کر رہے تھے، فلانا فلانا وغیرہ وغیرہ۔ بھائی ہم کو یہی بات کرنی چاہیے، یہی جس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم حج کلمے کے بارے میں بتائیں، حج کے بارے میں بتائیں، زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں، نماز کے بارے میں بتائیں، روزے کے بارے میں بتائیں، اچھائی برائی کا بتائیں، نیکی بدی کا بتائیں، وغیرہ وغیرہ۔ نماز کا طریقہ بتائیں، وضو کا طریقہ بتائیں، روزہ رکھنے کی نیت بتائیں، روزہ رکھنے کی روزہ کس طرح رکھا جائے گا، حلال سے رکھا جائے گا، حرام سے نہیں رکھا جائے گا، حج حلال پیسوں سے کیا جائے گا، حرام نہیں کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمیں حکم ملا ہے۔ ہمیں یہ کوئی حکم نہیں ملا کہ کوئی لاہور میں قتل ہوگا تو وہ ہم سے پوچھیں گے، کوئی پشاور میں چوری ہوئی ڈکیٹی ہوئی وہ ہم سے پوچھیں گے، نہیں۔ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو علم دیا تھا، تم نے قرآن حفظ کیا تھا، پوری شریعت کے تم واقف تھے، تو تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ حج کلمہ حج زکوٰۃ نماز روزہ، اس کے بارے میں تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ خود تو نماز پڑھتا رہا، لوگوں کو کیوں نہیں حکم کرتا رہا؟ بھائی تو حرام کیوں کھاتا رہا؟ تمہیں حرام سے منع کیا گیا تھا، سود کیوں کھاتا رہا، چوری کیوں کرتا رہا، اور ان لوگوں کو تو ڈکتا کیوں نہیں رہا؟ یہ سوال ہم سے پوچھے جائیں گے، کسی کے بارے میں اور نہیں پوچھا جائے گا کہ فلانا کیا کرتا رہا، فلانا کیا کرتا رہا۔ کوئی لاہور میں
کوئی واقعہ ہو گیا تو سوابا والوں سے تو نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو انہیں سے پوچھا جائے گا۔ یا ایک قتل پشاور میں ہوا اور پنڈی والے اس کی گواہی دیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا، وہاں کے لوگ ہی گواہی دیں گے۔ تو ہمیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، ہم کو اس تک ہی محدود رہنا چاہیے، اسی کے مطابق لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، لوگوں کے آگے بیان کرنا چاہیے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہی بیان کرنے چاہیے۔ کوئی کیا کر رہا ہے یہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اہل حدیث کیا کر رہے، دیوبند کیا کر رہے، اہل سنت والجماعت والے کیا کر رہے، بریلوی کیا کر رہے، کوئی اور فرقہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے مجھے گال نکالی تو میں صبر کر گیا، خاموش ہو گیا، تو یہ میری عقل مندی ہے۔ اللہ نے مجھے صبر دیا تو میں خاموش ہو گیا، بات وہیں ختم ہو گئی۔ وہ جو گال نکالنے والا وہ خود اس کو شرم آ جائے گی، یار میں نے اس کو کیوں گال نکالی؟ تو جب میں اس کی گال کا جواب دے دوں گا تو پھر مجھے اور اس میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ اگر کسی فرقے نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم بھی اسی طرح کی غلطی آگے لوگوں کے آگے بیان کر رہے ہیں، یا اس غلطی کو بار بار ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ ہمیں ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت، حنفی، اگر میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، اگر میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی میرے خلاف بات نہیں کریں گے۔ کوئی بھی علماء ہے، اگر تم اس کے خلاف بات نہیں کرو گے تو وہ تمہارے خلاف بات نہیں کرے گا۔ یہ پکی پڑھی لکھی بات ہے۔ امن کی تم بات کرو گے، تم پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا، کوئی تم سے کوئی پوچھے تک نہیں۔ اگر تم کسی کے خلاف بات نہیں کرو گے، کوئی بھی شخص ہے اگر کسی کے خلاف کوئی بات کرو تو وہ ظاہر کرے گا۔ اگر میں مولوی ہوں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا تو میرے خلاف کیوں کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لوگوں کو احکام بتائیں تو ہم پر کون چڑھائی کرے گا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام نہ لوگوں کو بتاؤ؟ یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ امن کی بات کو ہر کوئی مانتا ہے، بد امنی کی بات کو کوئی نہیں مانتا ہے۔ اس لیے ہمیں امن پیدا کرنا چاہیے۔ بھائی جان، یہ ہمارا چینل اتفاق والا چینل ہے، تو ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر، عقل مند، سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔